أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی اطمینان پکڑتے ہیں دل۔ محترم حضرات، یہ دور ترقیاتی دور کہلاتا ہے، لیکن جتنی ترقیاں ہیں وہ اشیاء اور چیزوں کی حد تک محدود ہیں۔ جہاں تک انسان کا تعلق ہے وہ ابھی تک غیر ترقی یافتہ حالت میں اوندا گرا پڑا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ چیزیں آگے نکل گئیں اور انسان پیچھے رہ گیا۔ دیکھیے، چراغ ترقی کر کے بلب بن گیا، کچے مکان ترقی کر کے کوٹھیاں بن گئے، سواری ترقی کر کے گھوڑے سے ہوائی جہاز تک پہنچ گئی، دکانیں ترقی کر کے مارکیٹیں بن گئی، فیکٹریاں ترقی کر کے ملیں بن گئی، لیکن حقیقی ترقی جس کا ہر انسان خواہش مند ہے وہ کسی کو میسر نہیں، اور وہ ہے دل کا سکون۔ اب دیکھیے، ان ترقی یافتہ چیزوں نے بھی انسان سے سکون چھینا ہے۔ کاروبار انسان کی نیند چھین لیتا ہے، جتنا وسیع ہوتا گیا اتنی اس کی نیند ختم ہوتی گئی۔ پھر موبائل، اس نے سکون سے نہ کھانا کھانے دیا نہ بول و برات سے فارغ ہونے دیا۔ اور سواری، اس نے انسان سے بیٹھنا چھین لیا، کبھی ادھر بھاگ رہا ہے کبھی ادھر بھاگ رہا ہے، کار ہے ٹھیک ہے نکلتے ہیں ادھر چلتے ہیں۔ ان چیزوں نے انسان سے سکون ہی چھینا ہے۔ یہاں خوشیوں کے اسباب موجود ہیں، ڈھیر موجود ہیں، لیکن دل کا سکون کسی کو میسر نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ بالکل صاف اور سادہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز انسان سے کم قیمت کی ہے۔ انسان کی قیمت بہت زیادہ ہے، ہر چیز انسان سے کم قیمت کی ہے۔ نہ مال انسان کی قیمت کا ہے، نہ اولاد، نہ کاروبار، نہ دنیا کی کوئی چیز۔ اللہ نہ کرے کسی کا بازو کٹ جائے، پوری دنیا کی دولت کا مالک ہو اور وہ کہے کہ میں پوری دنیا کی دولت دیتا ہوں، مجھے ایسا بازو عطا کر دو جیسا مجھے اللہ نے دیا تھا، وہ اسے نہیں مل سکتا۔ اس کا معنی انسان پوری دنیا کی چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے اور یہ چیزیں انسان سے کم قیمت کی ہیں۔ اب قیمت چیز پا کر انسان کو سکون نہیں ملتا، خوشی نہیں ملتی۔ اس کو اعلیٰ چیز ملے پھر اس کو سکون میسر ہو، اور انسان سے اعلیٰ چیز کیا ہے؟ اللہ کی ذات گرامی جو انسان کا خالق ہے، اس کے ساتھ تعلق پیدا ہو جائے، انسان اس کو پالے، پھر اس کو قلبی سکون ملتا ہے، سکون قلب میسر ہوتا ہے۔ اب اس کو پانے کے لیے ایک تو یہ کام کہ اس اللہ کی نافرمانی چھوڑ دی جائے، اللہ کی نافرمانی چھوڑ دی جائے۔ تعلق قائم کرنا اللہ سے اور قدم قدم پہ اس کی نافرمانیاں کر رہا ہے، اس سے تعلق کیسے قائم ہوگا؟ میں آپ سے پیار کرنا چاہتا ہوں، آپ سامنے آتے ہیں، میں آپ سے سلام لینے کے لیے تیار نہیں، منہ میں آپ سے ادھر کر لیتا ہوں، کب آپ میرے ساتھ تعلق قائم کریں گے؟ اللہ کی ذات گرامی کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے، دل کے سکون کے لیے پہلی بات ہے کہ اللہ کی نافرمانیاں چھوڑ دی جائیں۔ نمبر 2، اللہ کی عبادت دل کی حاضری سے اور اخلاص کے ساتھ کی جائے۔ دل کی حاضری کس طرح؟ یہ نہیں کہ نماز میں کھڑا ہے اور کاروباری حساب کتاب کر رہا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ لڑائیاں کر رہا ہے، کسی کو دھوکہ دینے اور فراڈ دینے کی سوچ رہا ہے کہ کس طرح میں کروں۔ یہ کون سی عبادت ہے؟ عبادت ہے دل کی حاضری۔
اور صحابہ کرام نے کس طرح دل کی حاضری کے سبق دیے ہیں۔ سیدنا حسن نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ایک مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے نفل، اس مسجد کو آگ لگ گئی دوسرے کونے میں۔ اس موقع آگ لگتی تھی، مسجد نبوی کی اپنی چھت بھی کھجور کی شاخوں کی تھی، بارش پڑتی تھی تو قطرات اندر گرتے تھے بارش کے۔ جب مسجد نبوی کی یہ حالت ہے، دوسری مسجدیں بھی اسی طرح کی تھیں۔ اب مسجد کے ایک کونے کو آگ لگ گئی، یہ دوسرے کونے میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ آگ کی لو قریب تھی کہ ان کو اپنی لپیٹ میں لے لے، تو جہاں آگ لگتی ہے شور و غل بھی بڑا ہوتا ہے، تگ و دو بھی بڑی ہوتی ہے، کوئی پانی پھینک رہا ہے، کوئی ریت پھینک رہا ہے، جو جو کر سکتا ہے۔ اور پھر مسجد کی آگ، ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں بڑھ چڑھ اس میں حصہ لوں اور اس کو بچاؤں۔ اب آگ کی لو قریب تھی کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو اپنی لپیٹ میں لے لے، تو آوازیں بھی دی گئی کہ حسن آگ بالکل آپ کے قریب آ گئی، ایسا نہ ہو کہ آپ اس کی لپیٹ میں آ کر جل جائیں، نکل جاؤ، سلام پھیرو نکل جاؤ۔ لیکن یہ سنتے نہیں ہیں، یہ اسی طرح نماز میں مشغول ہے۔ آگ پہ قابو پایا گیا، آگ بجھ گئی۔ یہ نماز سے فارغ ہو گئے تو دوستوں نے کہا کہ دیکھو آگ کے کونے میں آگ لگی تھی، آگ کی لو قریب تھی کہ تمہیں اپنی لپیٹ میں لے لے، ہم تمہیں آوازیں بھی دیتے رہے کہ سلام پھیرو نکل جاؤ، سلام پھیرو نکل جاؤ، لیکن آپ نے کسی کی سنی نہیں۔ تو انہوں نے کیا فرمایا؟ سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے والا جواب انہوں نے دیا جس میں ہمارے اور آپ کے لیے سبق ہے کہ نماز ہو تو ایسی ہو۔ انہوں نے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں تم دنیا کی آگ بجھا رہے تھے اور جب تک بجھ نہیں گئی تم پیچھے نہیں ہٹے، میں اپنے بارے میں اس نماز کے ذریعے دوزخ کی آگ بجھا رہا تھا، جب تک وہ بجھ نہ جاتی میں کیسے پیچھے ہٹتا۔ یہ ہے دل کی حاضری، اللہ کی طرف توجہ ہو، لگن ہو۔ جب اللہ اکبر کہہ دیا تو ہر چیز کا خاتمہ صرف اللہ کی ذات گرامی ہے اور بہت بڑی ذات ہے، اس کے دربار میں حاضر ہو رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سبق دیا، وَإِذَا صَلَّيْتَ فَصَلِّ صَلَاةَ مُوَدِّعٍ، فرمایا جب نماز پڑھو تو اس طرح نماز پڑھو کہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے، پتہ نہیں پھر تمہیں موقع ملے گا اللہ کے دربار میں حاضر ہونے کا یا نہیں ملے گا۔ اس طرح نماز پڑھو، خلوص اخلاص بھی ہو، اخلاص کے بغیر بھی اللہ عبادت کو قبول ہی نہیں کرتا۔ دل کی حاضری کی بات آپ نے سن لی، اب اخلاص کی بات سنیں۔ اخلاص کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جسمانی خواہشات کو اللہ کی عبادت میں، نیکی میں دخل نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ میں اس لیے نیکی کر رہا ہوں کہ لوگ مجھے نیک سمجھ کر مجھ پر اعتماد کریں، مجھ سے محبت کریں، میری مذمت سے باز رہیں، یا یہ ہے کہ مجھ پر وہ رقم نشاور کریں۔ ایسی کوئی جسمانی خواہش عبادت میں نہ ہو۔ نمبر 2، عبادت پر نظر نہ ہو، اپنی نظر نہ رکھے عبادت پہ۔ دوسری شرط یہ ہے کیا کہ میں بڑا سخی ہوں، میں بڑا عالم ہوں، میں بڑا قاری ہوں، میں تہجد گزار ہوں، میں نمازی ہوں، میں حاجی ہوں، اپنی نیکی پر اس کی نظر نہ ہو۔ نمبر 3، نیکی کا معاوضہ اللہ کے ذمے اپنا حق نہ سمجھے کہ میں نے یہ نیک عمل کیا ہے، میرا حق ہے اللہ کے ذمے کہ اس کا بدلہ مجھے دے، اپنا حق نہ سمجھے۔ چوتھی چیز، نیک عمل کر کے یہ نہ سمجھے کہ میں نے اللہ کا حق ادا کر دیا ہے، جیسے عبادت میں جیسے اللہ کا حق تھا وہ میں نے ادا کر دیا، یہ نہ سمجھے۔ اب دیکھیے، اگر جسمانی خواہشات کو تعلق ہے نیکی میں، عبادت میں، تو وہ تو ریاکاری ہو گئی۔ ریاکاری شرک اصغر ہے، توبہ اگر نہیں کرے گا تو اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 بد نصیب ایسے ہیں، ایک عالم و قاری، ایک سخی، ایک شہید، جن کی نیت میں جسمانی خواہشات تھیں
کہ لوگ مجھے سخی کہیں، لوگ مجھے عالم کہیں، لوگ مجھے بہادر کہیں۔ فرمایا جہنم کی آگ فرعون سے بھی پہلے، نمرود سے بھی پہلے، شداد سے بھی پہلے ان 3 بد نصیب انسانوں سے بھڑکائی جائے گی۔ جہنم میں سب سے پہلے یہ ڈالے جائے گی۔ اس لیے جسمانی خواہشات کا نیکی میں، عبادت میں، چاہے وہ مالی عبادت ہے، قولی عبادت ہے، بدنی عبادت ہے، اس میں دخل نہ ہو۔ نمبر 2، عبادت پر نظر نہ ہو کہ میں سخی ہوں، میں عالم ہوں، میں قاری ہوں، میں تہجد گزار ہوں، میں حافظ قرآن ہوں، میں حاجی ہوں۔ کیوں نہ نظر ہو؟ اس لیے کہ نیک عمل جو ہم کرتے ہیں یہ ہمارا کمال نہیں ہے، کمال تو اس اللہ کا ہے جس نے ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دی۔ اب دیکھیے نماز ہم جس سے پڑھتے ہیں یہ اعضاء کس نے عطا فرمائے، یہ زبان کس نے عطا فرمائی جس سے ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں، یہ سب نعمتیں اللہ نے دی ہیں۔ یہ مال جس سے ہم سخاوت کریں یہ مال دیا کس نے ہے؟ اور پھر یہ بھی ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ جب تک اللہ کی مشیت اور ارادہ نہ ہو تم کوئی نیک عمل کر ہی نہیں سکتے۔ جب نعمتیں دی بھی اس نے، مشیت بھی اس کی تحت ہم کرتے ہیں، اس کے ارادے سے ہم کرتے ہیں، تو پھر اس پہ ہماری نظر کیوں ہو کہ ہم اتنے سخی ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ اپنے ایمان پہ فخر نہیں کرنا۔ فرمایا یہ اللہ ہے جس نے ایمان کو تمہاری طرف محبوب بنا دیا اور ایمان کو تمہارے دلوں کی زینت دے دی، تمہارے دلوں کو ایمان سے مزین کر دیا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ کمال اس کا ہے جس نے ہمیں نیک عمل کرنے کے لیے توفیق بھی دی اور پھر ارادہ اور مشیت بھی کیا کہ یہ بندہ نیک عمل کر لے۔ تیسری چیز کیا تھی کہ نیکی کا معاوضہ اپنا حق نہ سمجھے۔ ایک زر خرید غلام ہے، وہ اپنے مالک کی خدمت کرتا ہے، اس کو خدمت کرنا اس کے ذمہ فرض تھا۔ اب وہ اپنے مالک سے معاوضہ طلب نہیں کر سکتا کہ میں نے آپ کی خدمت کی ہے لہذا مجھے بدلہ دو، مجھے اس کا معاوضہ دو۔ اور ہم اللہ کے غلام ہی نہیں ہیں بلکہ اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ ہمارا خالق ہے۔ ہم نیک عمل کر کے کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے ذمہ حق ہے ہمیں اس نیک عمل کا بدلہ دے، معاوضہ دے؟ ہاں یہ اللہ کا فضل ہے کہ وہ ہماری نیکیوں کو بڑھا چڑھا کر اس کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ محض اس کا فضل ہے، ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم معاوضہ طلب کریں۔ یہ اس کا فضل کتنا ہے؟ وہ ایک نیکی سے کم از کم 10، خلوص زیادہ ہو 700 گنے، اور خلوص زیادہ ہو 1400 گنے، اور خلوص زیادہ ہو تو اللہ بغیر حساب کتاب کے ایک نیکی کا اجر عطا فرما دے۔ اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص ایک راستے سے گزرا۔ پرانے دور میں لوگ سر پہ پگڑیاں باندھتے، شاخ ایک قریب تھی، وہ اس کی پگڑی کے ساتھ الجھ گئی۔ تو اس نے کہا کہ کئی آدمی یہاں سے گزرتے ہیں، ان بیچاروں کو تکلیف ہوتی ہوگی، یہ شاخ ان کو تنگ کرتی ہوگی۔ وہ گھر سے گیا، آری یا کلاڑا لیا اور اس نے وہ شاخ کاٹ کر پھینک دی دور سے، راستہ صاف کر دیا۔ اب اللہ کی رحمت جوش میں آئی، یہ ہے اللہ کا فضل۔ اللہ نے فرشتے کو بھیجا کہ اس آدمی سے پوچھو کہ اس نے یہ ہری بھری شاخ کیوں کاٹی ہے۔ اللہ جانتا ہے، صرف بندے کی زبان سے لفظ نکلوانا چاہتا ہے۔ فرشتہ آیا، جناب یہ آپ نے شاخ کیوں کاٹی؟ اس نے کہا میں گزرا تھا، اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ میں نے کہا کئی مسافر گزرتے ہوں گے، ان کو تکلیف پہنچتی ہوگی، اس جذبے کے تحت میں نے اس کو کاٹا۔ یا اللہ جواب آپ نے بھی سن لیا۔ فرمایا میرے اس بندے کو کہہ دو کہ تیری اس ایک نیکی کی بدولت میں نے زندگی کے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے۔ یہ ہے اللہ کا فضل۔ ہمارا کوئی حق نہیں کہ ہم معاوضہ طلب کریں، یہ اللہ کی مہربانی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مومن ایک کھجور کسی کو صدقے کے طور پر دیتا ہے، فرمایا خلوص ہے اللہ کی رضا ما سمجھ۔ فرمایا جس کو دی گئی اس کے ہاتھ میں بعد میں پہنچتی ہے اور اللہ اپنے مبارک ہاتھ میں پہلے پکڑ لیتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے اللہ کے ہاتھ ہے،
لیکن ہے بے مثال ہم جیسے نہیں. یہ کہنا ہم جیسے یہ شرک ہے. فرمایا اللہ اس کو بڑھاتا ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن اود پہاڑ کے برابر کر کے اس کو اللہ واپس کرے گا, نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دی جائے گی. اس کو کتنا اجر ملے گا. یہ اللہ کا فضل ہے. ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم نیک عمل کا اللہ سے معاوضہ اپنا حق سمجھیں کہ ہم نے لینا ہے. نمبر 2, نیک عمل کرو. یہ نہ سمجھو. نمبر 4, یہ نہ سمجھو کہ میں نے اللہ کا حق ادا کر دیا. اللہ کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہیں, اور آپ جیسی نماز کائنات میں نہ کوئی پہلے پڑھ سکا نہ قیامت تک پڑھ سکتا ہے. خلوص بھی, اللہ کی طرف توجہ بھی, زاری بھی. کبھی ایسا بھی ہوتا کہ جنت بھی نماز میں نبی علیہ السلام کے سامنے آ جاتی, دوزخ بھی سامنے آ جاتی. اتنا خلوص ہے, اتنی اللہ کی طرف توجہ ہے. لیکن جب سلام پھیرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. اللہ بہت بڑی ہستی ہے, اس کے حق کون ادا کر سکتا ہے؟ آگے 3 مرتبہ فرماتے استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ. میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں, میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں, میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں. کس بات کی؟ پڑھی تو نماز ہے. فرمایا نماز جس طرح اللہ کا حق پڑھنا چاہیے تھا اس طرح مجھ سے بھی نہیں ادا ہوئی, اس لیے میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں. تو نیک عمل کر کے یہ نہ سمجھو کہ ہم نے اللہ کا حق ادا کر دیا ہے. اس طرح دل کی حاضری پیدا کریں, اخلاص خلوص پیدا کریں اپنے عمل میں, اور گناہوں کے راستے بالکل اپنے لیے بند کر دیں. پھر دیکھیے اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق قائم ہوتا ہے. بڑی بڑی پریشانیاں بھی آپ کو پریشان نہیں کریں گی, کیونکہ سکون قلب ہے, دل کا اطمینان ہے. اب کوئی معاملہ آپ کو پریشان نہیں کرے گا. جب اللہ کے ساتھ تعلق ہو گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من کان للہ کان اللہ لہ. جو اللہ کا بن جائے اللہ اس کا بن جاتا ہے, اور جس کا اللہ بن گیا اس کو پریشانی کس بات کی. اللہ ہم سب کو اسی طرح نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے, گناہوں سے ہمیں محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.